اسے منانے کا وقت نہیں تھا۔ اسکول سے لینے بھی وہی گئیں۔ وہ بے حس ہو گئی تھی۔ بچوں کی صورتیں اتری ہوئی تھیں۔ بالکل اچھا نہیں ہے اسکول؟ اسی جواب کی امید تھی جو اس نے پوچھا نہیں تھا، لیکن مائرہ خود ہی کہہ کر رونے لگی۔ دانیال بھی دور روحانسا سا کھڑا تھا۔ مائرہ روتے ہوئے ساری برائیاں انگلیوں پر گنوا رہی تھی۔ بیٹا، کچھ دن میں نئے فرینڈ بن جائیں گے نہ، تو پھر اچھا لگے گا، نشاط نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بہلایا۔ دانیال چپ تھا۔ سب ہی عرض سے فرش پر آئے تھے۔ بچے باقی وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھ کر چیخ کر غصہ نکالتے رہے۔ اتوار کو عشرت اور بلال چلے آئے۔ بلال دونوں بچوں کو لے کر باہر چلا گیا۔ واپسی میں ان کے پاس اگلے دن اسکول کے ٹفن کے لیے مفن اور چپس تھے۔ آپی، اس اسکول میں چپس، چاکلیٹ، کرکرے سب الاؤڈ ہے، مائرہ نے خوشی خوشی بتایا۔ ان کی پہلی اسکول میں ٹفن میں چپس اور کرکرے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، اسے خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ تم خوش نہیں؟ اس نے چپ سے دانیال کے بالوں میں انگلی پھیری۔ اب جب تک میں بڑا نہیں ہو جاتا ہم غریب ہی رہیں گے۔ اس کی بات سن کے وہ دھک سے رہ گئی۔ ہم غریب تو نہیں، یہ تو بس اس نے معصوم کو بہلانا چاہا۔ نہیں آپی، وہ سنجیدہ تھا۔ یہ بری بات نہیں ہے، ہاں بس ہمارے پاس پیسے کم ہیں۔ دادو اور آپ تو ہیں ساتھ، اور پیسے میں بڑا ہو کے لے آؤں گا۔ بہت سارا پڑھنے کے بعد مائرہ نے ٹکڑا جوڑا۔ یہ سب تم سے کس نے کہا؟ ظاہر تھا وہ اتنے چھوٹے بچے خود سے یہ سب نہیں سوچ سکتے تھے۔ بلال انکل نے، مائرہ نے جواب دیا۔ غریب ہوں، اسے تو خوشی ہی ہوگی، ہم اس جیسے جو ہو گئے ہیں، اس نے سوچا۔ جب سے اس کی گاڑی دیکھی تھی اسے لگنے لگا تھا وہ جان بوجھ کر انہیں جتا اور دکھا رہا ہے، لیکن اب وہ غریب کہاں، وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوگی۔ اسے ہمیشہ کی طرح اس پر غصہ ہی آ رہا تھا۔ اگر نشاط نہ روک ٹوک کرتی تو وہ صاف اسے آنے جانے سے منع کر دیتی کہ وہ ان کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرے، جس سے اسے تسکین مل رہی تھی۔ اگلے کئی دن اس کی روش یہی تھی، اٹھ کے کھانا بنا دیتی اور سارا دن حال میں صوفے پر پڑی رہتی۔ بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا بھی نشاط ہی کر رہی تھی۔ اس کے دل و ذہن پر جمود سا طاری تھا۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بھی فرار ہی تھا کہ وہ گھر سے نکلتی تھی، نہ گھر کے معاملات میں دلچسپی لیتی تھی، کہ اسے علم تھا اس کے پاس کسی کا حل نہیں ہے، نہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ قبول کرنے کی ہمت، ہمیشہ فوراً جواب دینے والی دوستیں اب اس کا فون بھی نہیں اٹھاتی تھیں۔ اسے وہ دن یاد آتے جب ہر شاپنگ اور آؤٹنگ کے آخر میں کھانا، کافی سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا تھا۔ وہ بچوں کو پڑھا لیتی مگر اسکول اور دوستوں کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی۔ اسے اندازہ تھا انہیں یہاں کچھ پسند نہیں آتا ہے۔ بچے اکثر باتوں میں بلال انکل کا ذکر کرنے لگے تھے، جو ان کا برین واش کر رہا تھا۔ وہ جیسے کسی کہانی کی طرح اس سے یہ نیا منظر سمجھ رہے تھے۔ وہ ہوں ہاں کر کے سن لیتی کہ انہیں منع نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا ذکر مجھ سے نہ کیا کرو۔ نشاط تھکی سی بچوں کو لے کر اندر آئیں اور صوفے پر ڈھہ گئیں۔ وہ ان کے لیے پانی لے آئی۔ دادو، آپ کب تک سیم ٹفن دیں گی؟ انہوں نے دونوں سے ٹفن نکال کر باہر رکھنے کو کہا تو دانیال نے پوچھا، اتنی بھوک لگتی ہے اور سبزی روٹی یا آملیٹ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا دادو، مائرہ بھی احتجاج میں شامل ہوئی۔ اچھا، کل سے میں رولز یا پراٹھے بنا دیا کروں گی۔ اس نے دونوں کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ مجھے یہ سبزی اور رولز نہیں چاہیے، مجھے پہلے جیسے نگٹس اور چکن سینڈوچ چاہیے۔ دانیال آج ضدی ہو رہا تھا۔ بھائی، ماما اور ڈیڈی مر گئے ہیں، نشاط اور نیہا ساکت ہو گئے اور پیسے ان کے آفس سے آتے تھے۔ دانیال بھی ایک دم تھم گیا تھا۔ مائرہ کا فکرہ سب کے دل کو ٹھا کر کے لگا اور آر پار چھید کر گیا۔ نشاط سے ضبط نہیں ہوا اور وہ رونے لگی۔ انہوں نے باہیں پھیلائیں۔ پہلے مائرہ ان کے سینے سے جا لگی، پھر دھیرے سے چلتا دانیال بھی ان کے بازوؤں میں سما گیا۔ ان کی سسکیاں سارے گھر میں گونجنے لگیں۔ وہ 7 قدموں سے اندر کمرے میں چلی آئی۔ سامنے ایک دوسرے کے اوپر ڈبے رکھے تھے جن میں بند سامان اس کے بھائی کی کمائی سے تھا، لیکن اندر مادی چیزیں اور پیسے نہیں، بھائی کی محبت تھی۔ ان کی عمروں میں اتنا فرق تھا کہ وہ انہیں اولاد کی طرح عزیز تھی، اور عبد المنان کے بعد تو واقعی اس کے باپ ہی بن گئے تھے۔
ایسے مشفق باپ بھائی کی اولاد کو اس نے کس حال میں چھوڑ رکھا تھا؟ اس نے قصدن اپنے گرد بے حسی اور بے خبری کی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ وہ خود سے ہی ڈرامہ کر رہی تھی کہ اسے تو کچھ علم ہی نہیں، تو وہ حل کیا سوچے۔ اتنے دنوں سے وہ دونوں بچوں کا رونا دھونا، شکایتیں، اداسی، جھنجھلاہٹ سب دیکھ رہی تھی، پھر بھی ان سے فاصلہ بنائے رکھا تھا۔ اور ڈیڈی کی بہن زندہ ہوتے ہوئے مر گئی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کچھ دیر وہ پلنگ پر بیٹھی ان ڈبوں کو گھورتی رہی، پھر ایک گہرا سانس لے کر اٹھی اور سارے ڈبے کھول ڈالے۔ اگلے 3-4 گھنٹے وہ مصروف رہی۔ نشاط نے اسے اس کے جوتے، پرس اور کپڑوں سے الجھے دیکھا تو اس کی بے حسی پر غصہ دباتے ہوئے بچوں کے ساتھ کھانا کھا کے ان کے ساتھ ہال میں لیٹ گئی۔ دانی، مارو جب وہ باہر نکلی تو دونوں کو آواز لگائی۔ اتنے دنوں بعد اس کی ایسی پرجوش آواز سن کر نشاط اور بچے چونک گئے۔ چلو کل تمہارے ٹفن میں نگٹس کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں بڑی سی تھیلی تھی، دوسرے سے اس نے مائرہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ اچھلتے کودتے اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس نے اپنا سارا سامان آن لائن پری لوڈ اور تھرفٹ اسٹور پر اپلوڈ کر دیا تھا۔ وہ ایسے کئی پیجز اور گروپس کو پہلے سے جانتی تھی، لیکن فی الحال یہ کام اس نے اپنا اصل نام چھپا کے کیا کہ یہاں اس کی ساری دوستیں بھی موجود تھیں۔ اتفاق تھا کہ اس کا ایک پرس اور ایک جوتا کسی نے خرید بھی لیا تھا۔ اب تک انجان علاقہ، کچھ نہیں پتا کہہ کر گھر میں بند رہنے والی وہ پیسے ملتے ہی دونوں چیزیں کوریئر کرنے نکل گئی۔ اگلے 2-3 ہفتے وہ یہی کرتی رہی اور اس کے سارے ڈبے خالی ہو گئے۔ اس نے ایسا سب سامان بیچ ڈالا جو بیچا جا سکتا تھا۔ کمرہ بھی خالی ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار دانیال اور مائرہ خوش تھے کہ اب ان کے ٹفن میں انہیں ان کی پسند اور فرمائش کی چیزیں ملنے لگی تھیں، لیکن پیسے ختم ہو رہے تھے۔ اس نے اس دوران پہلی بار کمانے کا سوچا۔ اس غرض سے جہاں بھی رابطہ کرتی، اس کے آخری سال کا نتیجہ نہ ہونا رکاوٹ بن رہا تھا۔ کاش میں نے 2 پیپرز دے دیے ہوتے۔ اس نے کبھی ٹرین کا سفر نہیں کیا تھا۔ رکشہ یا ٹیکسی سے آتی جاتی تھی۔ اگر کبھی ناگزیر ہو جائے تو بھی وہ بس میں چڑھ جاتی، لیکن ٹرین میں نہیں۔ بھیڑ دیکھ کر ہی اس پر گھبراہٹ سوار ہو جاتی تھی۔ اس کا مذاق بھی بنتا تھا کہ اس شہر میں رہتے ہوئے وہ ٹرین کی عادی نہیں، لیکن اب یہاں سے شہر جانے کے لیے ٹرین ہی ذریعہ تھی۔ اس نے پہلی بار ٹرینوں کے اوقات اور تفصیل دیکھنے کے لیے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ وہ بڑے جوش میں نشاط سے کہہ کر نکلی تھی کہ ایک جگہ انٹرویو کے لیے جا رہی ہے۔ وہ واک ان انٹرویو تھا اور روزگار کی تلاش میں اس کے تجربے کی شروعات بھی۔ پہلی سیڑھی پر ہی اس کی ایسی ہمت ٹوٹی کہ وہ اسٹیشن پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے خود پر بھروسہ تھا، وہ پر اعتماد تھی کہ شستہ انگریزی، خوبصورت لب و لہجہ اور شخصیت کا رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ تعلیمی لیاقت کی کمی نظر انداز ہو جائے گی، لیکن وہ تو ایک جم غفیر کا حصہ تھی جہاں وہ سب یکساں تھے۔ اس کا ببل ٹوٹ گیا تھا۔ پھر وہ مختلف دفاتر کے HR شعبوں میں جا جا کے تھک گئی۔ ہر جگہ اس کی ادھوری ڈگری رد ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنتی۔ ایسے ہی ایک جگہ ایک رحم دل عورت خاتون نے اسے مشورہ دیا کہ وہ آفس جاب کی تلاش چھوڑ کے دوسری جگہوں پر کوشش کرے جہاں تعلیمی لیاقت یا سند لازمی نہیں ہوتی۔ ٹفن کے لوازمات آہستہ آہستہ پھر اسی طرف لوٹ رہے تھے جہاں مائرہ کی زبان سے وہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح وہ نوکری حاصل کرے۔ نشاط بھی پر امید تھی۔ بیٹی کا بالآخر گھر میں دلچسپی لینا ان کا حوصلہ بڑھا گیا تھا۔ وہ روز اس سے پوچھتی کیا بنا، پھر اس کی ہمت بندھائیں انشاءاللہ جلد مل جائے گی، تو اس کی بےتابی اور بڑھ جاتی۔ وہ ایک دن پھر امیدوں کو پرس میں رکھے نکلی۔ آج اسے ٹرین میں بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی 2 عورتوں کی گفتگو نے اچانک ہی اسے متوجہ کر لیا۔ وہاں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا، کسٹمر بہت ہوتے ہیں، اسی لیے تو پگار تنخواہ بھی زیادہ ہے، ایک دھیڑ عمر کی خاتون اس نوجوان لڑکی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ینگ لڑکیوں کو ہی رکھتے ہیں، کسٹمر بھی ینگ ہوتے ہیں اس لیے، اور یہ تیرے رستے میں پڑتا ہے، اسٹیشن اتر کے نزدیک ہی ہے مال، مجھے نمبر اور ایڈریس دیں۔ لڑکی نے اپنا فون نکالا اور نیہا نے ہاتھ میں اپنے فون کو دیکھا۔ تو پکا جا کل، بلکہ آج ہی جا، وہ رکھ لیں گے۔ وہ آگے فون نمبر اور ایڈریس بتا رہی تھی۔
آج تو نہیں کل جاتی ہوں۔ وہ دونوں تو نہیں اتری لیکن تیسرے اسٹیشن پر نیہا اتر گئی۔ مال کا پتہ یہیں کا تھا جو اس نے فون میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس وقت وہ کسی بھی طرح کوئی کام چاہتی تھی جو بدلے میں اسے روپیہ دیتا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے گرد بے خبری اور بے حسی کی دیوار کھڑی کر لی تھی، لیکن مقصد اس دفعہ مختلف تھا۔ واقعی انہیں ضرورت تھی، یا یہ قسمت مہربان ہوئی تھی جو انہوں نے اگلے دن سے کام پر آنے کا کہا۔ کچھ گھنٹے اسے وہاں گزارنے پڑے۔ اسے کام سمجھایا گیا جو اس نے آنسو پی کر سنا اور سمجھا۔ ضروری کاغذات کے بعد اسے شناختی کارڈ بنا کر دے دیا گیا۔ وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی بلکہ وہ شرمندہ تھی، خود سے ہی ناراض۔ لیکن گھر پہنچ کر اس نے سب کو خوشخبری سنائی کہ اسے کام مل گیا ہے اور کل سے وہ آفس جائے گی۔ جتنا آسان اس نے سمجھا تھا یہ ویسا سہل نہیں تھا۔ 8 گھنٹے مسلسل کھڑے رہنا اسے تھکا دیتا تھا۔ پھر اب مقام بدل چکا تھا، وہ دوسری طرف تھی اور سامنے اسی کی طرح لاؤبالی، اپنے آپ کو خاص سمجھنے والی، کچھ امارت پہ مغرور تو کچھ حسن پر نازاں لڑکیاں تھیں۔ مشکل یہ تھی کہ وہ نوجوانوں کے لیے مختص سب سے مشہور برانڈ کی آؤٹ لیٹ تھی، جہاں تواتر سے لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ اسے ملازمت بھی اسی وجہ سے ملی تھی کہ وہ مصروف جگہ تھی، ورنہ ایجنسی فوراً کبھی کام پر نہ رکھتی۔ آج وہ خواتین کے انڈو ویسٹرن سیکشن میں تھی۔ وہاں اکثریت اسی کی عمر کی کالج یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں یا پھر ملازمت پیشہ لڑکیاں آتی تھیں۔ انہیں کہکے لگاتے، ناموجود دوستوں پر تبصرے کرتے، اچھے برے ان اینڈ آؤٹ ٹرینڈر پر رائے دیتے دیکھتی تو گزرا وقت اداسی بن کے آنکھوں میں ٹھہر جاتا تھا۔ ایسی بے فکری کتنی بڑی نعمت ہے، اسے نعمت چھن جانے کے بعد احساس تھا۔ اب اسے پتہ چل رہا تھا، وہ جو درست سائز کی تلاش میں کپڑے کھول کے بکھیر کے آگے بڑھ جاتی تھی یا ٹرائل روم میں کپڑوں کا ڈھیر لگا کے باہر نکلتی تھی تو اس کے پیچھے کوئی اسے کوستے ہوئے انہیں دوبارہ ترتیب سے لگاتا ہوگا۔ ونڈو شاپنگ کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی جو محض ٹرائل روم کی سیلفی کے لیے وہاں آتے تھے جسے انہیں انسٹا پر پوسٹ کرنا ہوتا تھا۔ وقت اسے انہی گلیوں اور راستوں پر برہنہ پا دوڑا رہا تھا جس پر کبھی وہ سبک خرامی سے اترا کر چلی گئی تھی۔ ان دو لڑکیوں کو ان کا سائز نکال کر دینے کے بعد وہ دور ہو کے کنارے کھڑی ہوئی تو سامنے اس کی سہیلیاں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ وہ بے اختیار جھٹ سے پلٹی۔ وہ اسے یہاں اس یونیفارم میں دیکھ لیں تو نیہا ان کی آنکھوں میں تمسخر دیکھنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پاس موجود دوسری لڑکی سے متلی کی شکایت اور الٹی کا اندیشہ ظاہر کیا اور رکے بنا وومنز روم میں آ گئی۔ وہ بھی خالی نہیں تھا۔ اسے پاؤڈر روم یوں ہی تو نہیں کہا جاتا تھا۔ جو 4-5 وہاں موجود تھیں وہ ٹچ اپ، میک اپ، پن اپ اور سیلفی میں مصروف تھیں۔ اس نے کیوبیکل کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ یہاں کب تک رہوں گی؟ اب اسے اس جلد بازی اور اضطراری حرکت کے غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں کیسے ان کا سامنا کرتی؟ وہ صورتحال بھی تو صحیح نہ ہوتی۔ اس کے کان باہر کی آوازوں پر لگے تھے۔ کوئی باہر گیا تو 2 نئی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور اگر وہ بھی ادھر آ گئیں تو اسے ایک دم پسینہ آنے لگا۔ تنہا ذلت جھیلنا اور کسی اور کے سامنے ذلیل ہونے میں جینے مرنے کا فرق تھا۔ دونوں ہتھیلیوں پر سر گرائے وہ جانے کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی کہ اچانک باہر کے سناٹے پر چونک گئی۔ کلائی پر وقت دیکھا تو جھٹ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب باہر آئی تو پتہ چلا اسے ابھی ایسے یا ویسے جینے کے لیے ذلیل ہوتے رہنا تھا۔ ادھر اس کی غیر حاضری میں دنیا بدل گئی تھی، وہاں اس کی غیر موجودگی میں جم غفیر امڑ پڑا تھا، اور جسے وہ بتا کر گئی تھی اس نے انچارج کے آگے منہ نہیں کھولا تھا۔ اس کی اس غیر ذمہ داری اور ان پروفیشنلزم کے بنا پر اسے اگلے دن آنے سے منع کر دیا گیا، اور اسی وقت منہ بند رکھنے والی کزن کو اگلے دن سے آنے کو کہا گیا۔ چینجنگ روم میں یونیفارم تبدیل کرتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ کس بات کے آنسو تھے؟ شمار مشکل تھا۔ اس نے بھی کسی کی جگہ ہتھیائی تھی، کسی اور نے اس کی۔ یہ زنجیر اس وقت ٹوٹتی ہے جب مجبوریوں، ضرورتوں اور خواہشوں کے ساتھ ساتھ کسی میں ظرف اور اخلاق بھی موجود ہو۔ وہ بیگ کاندھے پر لٹکائے مال سے باہر نکلی تو پیدل ہی اسٹیشن کی سمت چل پڑی۔ بس اور رکشہ میں رونے سے بہتر تھا وہ چلتے چلتے آنسو بہاتی۔ اس وقت ٹرینیں نسبتاً خالی تھیں۔
یہ بھی اس شہر کی مخصوص اصطلاح تھی۔ جب بھیڑ اتنی نہ ہو کہ تل رکھنے کی بھی جگہ نہ بنے تو اسے خالی ٹرین کہتے ہیں۔ اب کیا کروں؟ اس کے سامنے پھر وہی سوال تھا۔ اتنے دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد اسے کام ملا تھا، اب پھر وہی تلاش اور ناکامی۔ کاش میں نے لاسٹ ایئر کمپلیٹ کر لیا ہوتا۔ یہ ملال جانے دن میں کتنی بار اسے افسردہ کرتا تھا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے دوستوں کے محفوظ نمبرز دیکھنے لگی۔ کوئی ایسا نہ تھا جس سے وہ مدد کا کہتی۔ اسکرول کرتے کرتے وہ شگفتہ کے نام پر ٹھہر گئی۔ اسے تو علم بھی نہیں تھا کہ یہ فون نمبر ہے اس کے پاس۔ اسے حیرت ہوئی۔ جسے کبھی درخور اعتنا نہ سمجھا، آج اسی کے بارے میں لگ رہا تھا کہ وہ سنجیدگی سے اس کی بات سن کر مدد کی کوشش کرے گی۔ اس نے واٹس ایپ کھولا۔ السلام علیکم، اس نے لکھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی میسیج نہیں کیا، اب سیدھا کام کی بات کرتے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ رک گئی۔ انسان ضرورت مند، بے بس، مجبور ہو تو مطلبی اور بے شرم بھی بننا ہی پڑتا ہے۔ اس نے اگلا جملہ لکھنا شروع کیا۔ میں وسیع شفٹ ہو گئی ہوں، تمہیں شاید پتا ہو۔ وہ پھر رک گئی۔ اپنا کام نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو ہمیشہ برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ سب کے لیے نہ صحیح مگر کچھ کے لیے یہ آسان تو نہیں ہوتا۔ وہ کتنی لاشوں سے گزر کے یہ کر پاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی آن رکا تھا۔ اسے ٹرین کی وہ گفتگو اور اپنی حرکت نہیں بھولتی تھی، اور اب یہ جسے کبھی گھاس نہیں ڈالی، آج اسی سے مدد مانگنا پڑ رہی تھی کہ امید برانے کی توقع اسی سے تھی۔ میں گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ ارننگ کرنا چاہتی ہوں، میری کوئی مدد کر سکتی ہو تو پلیز بتانا۔ وہ سوچنے کے لیے رکی نہیں اور پیغام بھیج دیا۔ فون بند کر کے اس نے پیچھے سر ٹکا دیا۔ ابھی وہ گاڑی گاؤں ہی پہنچی تھی کہ شگفتہ کی کال آ گئی۔ اس نے سوچے سمجھے بنا جھٹ اٹھا لی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس نے کچھ ندامت سے پوچھا۔ اس نے امی اور بچوں کا پوچھنے کے بعد اچھی خبر سنائی۔ میری کزن ایک جگہ ہوم ٹیوشن کو جاتی تھی، اب شادی کی تیاریوں کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے۔ 2 بچے ہیں، 4th اور 6th کے۔ میں نے زلیخا آپی سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا ہے تمہیں ایڈریس اور فون نمبر دے دوں۔ وہ آج تمہارے بارے میں بات کر لیں گی، تم کل صبح انہیں کال کر لینا۔ اسے ایک دم رونا آ گیا۔ اس نے اپنی کزن سے ضرور یہ کہا ہوگا کہ اس کی سہیلی کو ضرورت ہے، جبکہ اس نے کبھی شگفتہ کو اپنی دوستوں میں شمار نہیں کیا تھا۔ تھینک یو، اس کی آواز روحان سی تھی۔ تھینک یو ویری مچ شگفتہ، اس نے خود کو سنبھالا۔ اس میں شکریہ کیسا، تم نے بالکل صحیح وقت پر میسیج کیا۔ اتنا شکر تھا کہ اس نے جتنے دن کام کیا تھا اس کی اجرت ملی تھی۔ گھر جاتے ہوئے وہ بچوں کے لیے آئس کریم لے گئی۔ یہ ننھی منھی خوشیاں اور سوغاتیں اتنی اہم ہو جائیں گی، کس نے سوچا تھا؟ اسراف والے کفایت کر رہے تھے۔ اگلے دن وہ بے صبری سے 9 بجے کا انتظار کرتی رہی۔ اس سے پہلے فون کرنا مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا۔ فون کیا تو انہوں نے اسے گھر آنے کو کہا۔ وہ دادر میں رہتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اسٹیشن پر اتر کر ان کے گھر تک کیسے جائے گی۔ اس نے فون میں 1 گھنٹہ لگا کے سب سمجھا اور پھر گھر سے نکلی۔ وہ ایک متمول کلوزڈ گیٹ کمیونٹی تھی۔ چوکیدار نے اسے روک کر بلڈنگ نمبر اور فلیٹ نمبر پوچھا، پھر اس فلیٹ میں انٹرکام پر اس کا نام بتایا کہ یہ ملنے آئی ہیں۔ جب ادھر سے کہا گیا کہ بھیج دو، تب اسے آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ کبھی انٹرکام کے دوسری طرف وہ بھی ایسے ہی حکم دیتی تھی کہ آنے دیں، اور اب خود کو ان سب سے گزرتے دیکھ کر اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ اس کا دل کیا واپس پلٹ جائے، لیکن اس نے خود کو گھسیٹا۔ پلٹ کر بھاگ جانا آسان تھا، لیکن وہ بچوں کی حسرتوں پر اپنی ماں کو ٹوٹتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں کے لیے مر نہیں سکتی تھی۔ تسنیم کوثر نے پہلا جملہ ہی یہ کہا کہ انہوں نے زلیخا کے کہنے پر اسے موقع دیا ہے، انہیں اس پر اعتبار ہے، اور وہ نئے سرے سے شگفتہ کی مقروض ہو گئی۔ اسی وقت اس نے دل میں ٹھان لیا کہ شگفتہ اور زلیخا کو مایوس نہیں کرے گی۔ اسے دوسرے بچوں کو پڑھانے کا تجربہ نہیں تھا، تاہم وہ دانیال اور مائرہ کو پڑھاتی رہی تھی۔ ترانہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اسکول جانے کا وقت نہیں نکال پاتی تھی، لہٰذا رزلٹ کا دن یا استادوں سے دیگر اہم ضروری ملاقاتیں، ہر موقع پر اسکول میں وہ ہی حاضری لگاتی تھی۔ اسی لیے اسے آج کل کے اسکول، استاد اور پڑھائی کے معمولات کا علم تھا۔ وہ بچے بھی ویسے ہی نامور اسکول میں پڑھتے تھے
جس میں کبھی دانیال اور مائرہ جاتے تھے، جہاں داخلہ حصول علم سے زیادہ نام اور حیثیت کے تعین کے لیے ہوتا تھا۔ پہلا دن تھا، سو آج وہ جلدی وہاں سے نکل گئی۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، لیکن دل پر وہی کئی دنوں سے چھائی اداسی قابض تھی۔ شام میں اچانک عشرت اور بلال چلے آئے۔ آج کیسے؟ مطلب چھٹی تو نہیں ہے آج؟ نشاط نے پوچھا۔ وہ عموماً ہفتہ یا اتوار کو آتے تھے، جس دن بلال گھر پر ہوتا۔ بلال نے چھٹی کی تھی آج، ابھی فری تھا، تو میں نے کہا لے چلو بھابھی کی طرف۔ انہیں پانی کا گلاس تھما کے اس نے دوسرا گلاس بلال کی سمت بڑھایا۔ اس نے لینے کے بجائے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ باورچی خانے میں آ گئی۔ اب نشاط نے انہیں لازمی رات کے کھانے پر روکنا تھا۔ سب کے ساتھ بیٹھنے سے اچھا تھا وہ خود کو ادھر مصروف کر لیتی۔ وہ جو کبھی کبھی شوقیہ یا موڈ ہونے پر باورچی خانے میں گھستی تھی، اب اکثر نشاط کو ہٹا کے خود کھڑی ہونے لگی تھی۔ اسے نئے انوکھے کھانے بنانا پسند تھا، لیکن اب روز کے عام سے کھانے بنانے میں بھی مزہ آ رہا تھا۔ بلال بچوں کو کھانے کے لیے باہر لے جا رہا ہے۔ نشاط اندر آئیں۔ ان کے لہجے میں خوشی سی تھی۔ تو کچھ ہلکا پھلکا ہی بنا لو ہم تینوں کے لیے۔ جی، اس نے حامی بھر لی۔ یعنی اہتمام بلال کے لیے ضروری تھا، اس نے سوچا، لیکن پہلے والا تنتنا نداری تھا۔ اسے تو مزہ آتا ہوگا امی ہمیں اس حال میں دیکھ کے۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھ کے خوش ہوتی ہیں۔ وہ پہلی بار اسے سوچتے ہوئے طیش میں نہیں آئی، بلکہ اداسی سے کام میں لگی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بلال اس لیے بچوں کو باہر لے جاتا ہے کہ اس کی صورت نہ دیکھنی پڑے، اس کی آواز نہ سننی پڑے، ورنہ آتے ہوئے بچوں کی پسند کا کچھ لیتے آنا مشکل تو نہیں تھا۔ واپسی میں عشرت نے اسے خبر دی کہ نیہا ٹیوشن پڑھانے لگی ہے۔ وہ تو کہیں جاب کر رہی تھی، وہ چھوٹ گئی تھی۔ ماں کی بات پر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر رنگ گئی۔ بچوں کے اسکول کا وقت دوپہر کا تھا، سو وہ صبح آتی تھی۔ تسنیم کوثر اچھی فطرت کی مالک تھیں، بہت زیادہ دوست پرور اور خلیق تھیں۔ ہمہ وقت ڈرائنگ روم میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا۔ وہ بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں ہوتی۔ اسے اگر دانیال اور مائرہ کے ساتھ رہنے اور ان کے قریب ہونے کا تجربہ نہ ہوتا تو ان دو بچوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا۔ بچوں کی چھٹی تھی، اس لیے آج وہ دیر سے آئی تھی، گھر کے قریب ہی تھی۔ جب اسے تسنیم کوثر کا پیغام موصول ہوا کہ انہیں اچانک کسی رشتہ دار کی وفات کی وجہ سے جانا پڑا ہے، بچے اکیلے ہیں، بچوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، پڑھائی کے دوران جب بار بار وہ بھوک کا نعرہ لگانے لگے تو وہ چاروں ناچار اٹھ کے ان کے ساتھ باورچی خانے میں آئی۔ آلو گوبھی، گاجر اور مٹر کی مخلوط سبزی روٹی دیکھتے ہی ان دونوں نے کھانے سے منع کر دیا۔ یہ نہیں چاہیے، دونوں نے اپنی پلیٹیں دور کر دیں۔ اسے تسنیم کوثر کو فون کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر انہیں سبزی کے فوائد اور صحت کی اہمیت سنا کے قائل کرنے کی ناکام کوشش کے بعد اس نے دوپٹہ اتار کے کرسی پر رکھا اور چولہا جلایا۔ روٹی میں آملیٹ کی پرت بچھا کے اس پر وہی پکی سبزی کچل کے ٹماٹر، پیاز، مایونیز اور کیچپ کے ساتھ رکھی اور رول بنا کے ہلکا سا تل دیا۔ دونوں نے تعریف کرتے ہوئے خوشی خوشی کھا لیا۔ پیٹ بھرنے کے بعد ان کا دل پڑھائی میں لگا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے جانے سے پہلے ان کی کوئی رشتہ دار آ گئی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے تسنیم کوثر کو میسی پر اپنے اضافی کام کی خبر وجہ سمیت دے دی تھی۔ اس وقت وہ کہاں جانتی تھی اس کی یہ حرکت اگلے دن کون سا گل کھلائے گی۔ تسنیم کوثر کی بات سن کے وہ ہونک سی انہیں دیکھے گئی۔ انہوں نے سوالیہ تاثرات کے ساتھ اسے متوجہ کیا تو وہ ہوش میں آئی۔ ہم کئی مہینوں سے تنگ ہیں، پلیز تم کہیں اور ٹیوشنز لیتی ہو، ٹائم کا مسئلہ ہے۔ نیہا، وہ پرسوچ سی ایک لفظ کہہ کے رک گئی۔ بچا ہوا رول کھانے کے بعد اور بچوں سے سننے کے بعد انہوں نے اسے گھر کے لیے کھانا بنانے کی پیشکش کی تھی۔ ان کی حالیہ باورچن کا کھانا کسی کو پسند نہیں تھا۔ تمہیں ایک ہی وقت آنا ہوگا، ویسے بھی تم ٹیوشن کے لیے 9:30 بجے آتی ہو، اس کے بعد یہیں دونوں وقت کا کھانا بنا کے جایا کرو۔ یہ اس مال والی جاب سے بہتر ہے، تم کوک کہلاؤ گی، اندر کوئی کہہ رہا تھا۔ آج کل تو اسے اپنے اندر کی آوازیں بھی اجنبی لگتی تھیں۔ تم سوچ لو۔ اسے یوں ہی مستغرق دیکھ کے انہوں نے اسے وقت دیا۔ لیکن جانے سے پہلے بتا دینا تاکہ میں کل پرانی کوک کو منع کر دوں۔ اسے یہ فرنگی کوک اتنا اچھا لگا کہ اس نے ہاں کہہ دی۔
ٹھیک ہے، ٹیوشن سے کہیں زیادہ پیسے مل رہے تھے اور اس نے پھر خود کو کام تو کام ہوتا ہے والا چورن دیا تھا۔ گھر آ کے اس نے نشاط کو مزید ٹیوشنز کا بتایا۔ الحمدللہ وہ خوش تھی، لیکن میں انہیں پکانے کا بھی تو کہہ سکتی تھی۔ اپنے جھوٹ پر وہ جذبز تھی۔ اسے نہیں پتا تھا سچ جان کر نشاط کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ کام کبھی ان کے معیار کے مطابق گھر کے نوکر کرتے تھے اور بیٹی کا نوکر بن جانا انہیں کیسے اچھا لگ سکتا تھا۔ جانے کدھر سے پھپھو کو ان کی یاد آ گئی۔ وہ اکیلی آئی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہیں، لیکن جب وہ مسلسل ان کی پرانی اور تازہ صورتحال کے فرق پر ہی بات کرتی رہیں تو اٹھ کے بچوں کے پاس آ گئیں۔ باہر چلیں نا آپی؟ دانیال نے پاس آ کے اس کا ہاتھ تھاما۔ باہر کہاں؟ یہاں ایک پارک ہے، تھوڑا دور ہے، بلال انکل کے ساتھ گئے تھے، وہیں چلیں؟ وہ بچوں کو لے کر کہیں نکلی ہی نہیں تھی سوائے قریبی برگر کے اسٹال تک۔ ایک اتوار کا دن ہی وہ دوپہر سے گھر میں ہوتی کہ صبح تسنیم کوثر کے یہاں صرف کھانا بنا کے واپس آ جاتی تھی۔ اس دن ٹیوشن کی چھٹی ہوتی تھی۔ اوکے، تم تیاری کرو، چلتے ہیں۔ اس کا دل مچل اٹھا بچوں کے ساتھ باہر وقت گزارنے کے لیے۔ بچوں کو نشاط کی تاکید تھی کہ اسے آدھا دن ملتا ہے آرام کرنے کے لیے، لہٰذا اسے تنگ نہ کیا جائے۔ وہ ہال میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ضرورت کی کیا بات ہے؟ میرے بھائی کا گھر ہے، رکھ لو۔ وہ امی کو نوٹ پکڑا رہی تھیں۔ آپ دیدہ نشاط نے جب نوٹ مٹھی میں جکڑے تو آنسو چھلک پڑے تھے۔ ایک زخمی سا تبسم اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گیا۔ زندگی بڑی فراخ دل تھی۔ سب سے بدترین اور ذلت آمیز لمحہ چننے کے لیے اسے کتنے متبادل دیے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور آہٹ پر پھپھو نے مڑ کے اسے دیکھا۔ نیہا، وہ تمہارا ونیلا لیمن اسپنج کیک بنا کے دینا ساتھ۔ جویریہ کب سے یاد کر رہی ہے، مجھے آتے وقت بہت جتایا کہ بنوا کے لانا۔ وہ فوراً کچھ بول نہ سکی۔ اس سے پہلے جویریہ نے ایسی تاکید کیوں نہ کی تھی؟ ہاں، کیوں نہیں بنا دے گی نیہا؟ نشاط کے جملے اور انداز پر اس کا دل کیا دروازہ کھول کے باہر چلی جائے۔ تب ہی مائرہ باہر آئی۔ یہ والی فراک پہنوں یا یہ؟ اس کے دونوں ہاتھوں میں مختلف رنگوں کی پوشاکیں تھیں۔ کیوں بیٹا، کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے نظریں نہیں کی سمت کی۔ انہیں پارک لے جا رہی ہوں۔ ابھی؟ پھپھو نے پوچھا۔ جی، لیکن بیٹا میں تو کچھ دیر میں نکلوں گی۔ تمہارے پھپھا نے اوبر پہلے سے بک کر دی ہے۔ تم کیک بنا دو تاکہ میں ساتھ لے جا سکوں۔ پھپھو، ابھی؟ میں دیر ہوئی تو اندھیرا ہو جائے گا پارک میں۔ ظاہر ہے کیک بنانا منٹوں کا کام نہیں تھا۔ کل لے کر چلی جانا، یہی تو ہے پارک۔ میں کہاں آؤں گی پھر اتنی دور؟ بیٹا، پھپھو اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں تو پہلے کیک بنا دو۔ نشاط اٹھنے لگی۔ میں بچوں کو سمجھا دیتی ہوں۔ چلو کچھ دیر میں بھی ان کے ساتھ گزار لوں۔ پھپھو بھی اٹھ گئیں۔ دونوں اندر چلی گئیں اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ یہ پہلا موقع تھا جو پھپھو اس کے ٹکے چھپے انکار کے باوجود اصرار کر رہی تھی، بلکہ ایسی فرمائش ہی پہلی بار ہوئی تھی، ورنہ اس کے دو ٹوک اور صاف جواب دینے والے مزاج کی وجہ سے کوئی یہ ہمت کرتا ہی نہیں تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ہر لحاظ سے ہر جگہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ دروازے پر بجی اطلاع گھنٹی پر وہ چونکی اور بھری آنکھیں رگڑتے ہوئے دروازے تک آئی۔ اب کون آیا ہے؟ وہ دعا کر رہی تھی دروازے کے اس طرف کوئی اور رشتہ دار نہ ہو، لیکن دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے بلال کو دیکھ کر کیک اور وہ نوٹ یوں گڈمڈ ہوئے کہ پل بھر میں ساری دنیا گھوم گئی۔ منظر بدل گئے، مقام بدل گئے، اور احساس بھی۔ کون سا منظر اور کون سا جملہ تھا جو پل بھر میں ذہن سے نور کی رفتار سے نہ گزرا ہو؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ بلال کے چہرے پر کس قدر شدید ناگواری پھیلی ہے۔ ذرا دیر والا منظر اسے اپنی کم مائگی اور کم حیثیتی کا احساس کرا گیا تھا، لیکن اس لمحے سامنے کھڑا بلال اسے بے حد بدصورت بنا گیا۔ اسے لگا اس کے اندر کی سیاہی چہرے پر پھیل رہی ہے۔ اس نے شرمندگی سے پلکیں جھپکیں۔ میں اندر جا سکتا ہوں؟ بلال نے رکھائی سے کہا۔ وہ کچھ کہے بنا تیزی سے پلٹ کے باورچی خانے میں آ گئی۔ آج پھپھو کا رویہ اس سے ہی نہیں بلال سے بھی بدلا تھا۔ وہ جس عزت اور احتیاط سے اس سے بات کر رہی تھیں، اس پر وہ حیرت سے مر جاتی۔ اگر کچھ دیر پہلے پھپھو نے اس کے ساتھ رویہ نہ بدلا ہوتا۔ یہاں کچھ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ لوگ، حالات، وقت، رویے سب تغیر کے ساتھی ہیں۔ وہ خود اس کی مثال تھی۔
جویریہ کے لیے ونیلا لیمن اسپنج کیک بناتے ہوئے اس کے جزائے ترکیبی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آج ان میں نیہا کے آنسو بھی شامل تھے۔ لوکل ٹرین میں سفر کرنا ایک آرٹ ہے اور ویسٹرن لائن پر رش آور میں سفر کرنے والے اس آرٹ کے ماہرین کہ وہ شہر کی سب سے مصروف اور پرہجوم لائن ہے، وہ بھی دھیرے دھیرے یہ آرٹ سیکھ رہی تھی۔